اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا نبی اللہ۔ اللہ رب العزت جس کو رزق عطا کرتا ہے اس پر ذمہ داری بھی عائد کرتا ہے کہ تو نے والدین کا، بیوی بچوں کا، رشتہ داروں کا، بہن بھائیوں کا اور مخلوق کا خیال رکھنا، ان پر تو نے خرچ کرنا ہے، ان کا حصہ تو نے نکالنا ہے ہر حال میں۔ اگر تو نہ نکالے گا تو قیامت والے دن وہ مال تیرے گل کا پھندا بن جائے گا، وہ تیرے گل میں ڈالا جائے گا، اس کا بوجھ تو نے اٹھانا ہے۔ تو افضل ترین صدقہ ہے والدین پر، بیوی بچوں پر، بہن بھائیوں پر، غریبوں، یتیموں، مسکینوں پر خرچ کرنا ہے۔ تو نے صدقہ جو ہوتا ہے نا، یہ جو بھی شخص دیتا ہے صدقہ، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ تو جو شخص، ایک بات میں آپ کو ضرور بتاتا چلوں کہ حرام کی کمائی کا جتنا مرضی ہے پیسہ خرچ کر، وہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو جائے گا، مگر جو دینے والا ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا، نہ اس کا صدقہ اللہ قبول کرتا ہے، نہ اس کی کوئی دعا قبول کرتا ہے، یعنی کہ اس کی کوئی بھی چیز وہ اللہ کے راستے میں دے گا، اللہ سے قبول نہیں فرمائے گا۔ لوگوں کو فائدہ ضرور ہو جائے گا، مگر اس شخص کو فائدہ نہیں ہوگا جو دے رہا ہے۔ حق حلال کی کمائی، اپنے ہاتھوں سے کی ہوئی کمائی کا صدقہ دینا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ایک پیسہ بھی دینا، وہ عود پہاڑ کے برابر ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ روئے زمین کے اندر جو چیز ہے اس سے بھی زیادہ ہے، وزنی ہے۔ حق حلال کی، حق حلال کی جتنی مرضی ہے تم کمائی کرو، کوئی گناہ نہیں۔ جو مال تمہارے پاس ہے وہ اللہ کی عبادت میں رکاوٹ نہ ڈالے، اللہ کی عبادت سے روکے نہ۔ جو شخص اللہ سے شرک کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، وہ جو مرضی یا کرے، اس کی کوئی چیز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا فرمایا گیا، اگر اس مقصد سے انسان ہٹ جائے، اس مقصد کو پورا نہ کرے، اس مقصد پر چلے نہ، تو دوسری جو چیزیں ہیں وہ سب بیکار ہیں۔ اللہ کے ہاں وہی شخص عزت پائے گا جو اللہ کی عبادت کرتا رہا، اور جو شخص اللہ کی عبادت نہیں کرتا رہا وہ ذلت پائے گا، یعنی کہ ذلیل ہوگا۔ آپ معزز حضرات سمجھ لیں، سب سے افضل جو چیز ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، ہر چیز سے
سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے جو نماز نہیں پڑھتا. سب سے اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی عبادت کا حکم دے، خود بھی اللہ کی عبادت کرے. اور بدترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکے، یعنی خود بھی گمراہ ہو، اللہ کی عبادت نہ کرے اور لوگوں کو بھی عبادت سے روکے. معزز حضرات، یہ خود اندازہ لگا لیں. ہمارے چینل کا نام ہے راجہ اسلامی چینل 123. اسے لائک شیئر ضرور کریں، ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں تاکہ آپ کو اچھی ویڈیو سننے کو دیکھنے کو ملے. بھئی جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ بے شک صدقہ دیتا رہے، کچھ بھی کرتا رہے، وہ گنہگار ہے. اس کا کوئی صدقہ قبول نہیں. جو نماز نہیں پڑھتا کچھ بھی کرے، جب تک توبہ نہ کرے، اللہ سے معافی نہ مانگے، یقین دہانی نہ کرائے، نماز جب تک شروع نہ کرے، توبہ کرے گا تو سابقہ اس کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ نیکیوں میں بدل جائیں گے. یہ نہیں ہے ایک دن پڑھی، 2 دن پڑھی، ایک نماز پڑھی، 2 نمازیں پڑھی، 3 پڑھی، 4 پڑھی، 5ویں نہ پڑھی. نماز کسی حال میں بھی چھوڑنی جائز نہیں ہے. چاہے تم کاٹے ہو، چاہے تم بوڑھے ہو، چاہے تم بیمار ہو، جس طرح سے بھی ہو. ایک بالکل دیوانہ جس کو کچھ پتہ نہیں، اور دوسرا بے ہوش شخص جو بے ہوش ہو جاتا ہے، وہ نمازیں نہ پڑھیں. یہ 2 شخص تو کوئی گناہ نہیں. چاہے آپ کے بازو ہیں چاہے نہیں ہیں، چاہے ٹانگیں ہیں چاہے نہیں ہیں، چاہے اندھے ہیں چاہے دیکھنے والے ہیں، ہر حال میں آپ نے نماز پڑھنی ہے. یہ آپ پر فرض ہے. بے شک بے نمازی جہنمی ہے، بشرطے کہ توبہ کر لے تو اللہ معاف کرنے والا، قادر، کریم، غفور، رحیم ہے اور رب العالمین ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور رحمت للعالمین ہیں. اللہ کے ہاں ہر چیز اس وقت ہی قبول کی جائے گی کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو گے، نماز پڑھو گے، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف، اللہ کی تسبیح بیان کرو گے، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہو گے. مثلا ایک آدمی کام کر رہا ہے تو وہ یا اللہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ وہ پڑھتا رہے تو اس کے کام میں کوئی رکاوٹ پڑتی ہے؟ درود شریف پڑھتا رہے تو اس کے کام میں کوئی رکاوٹ پڑتی ہے؟ نہیں پڑتی. ایک آدمی سفر پر سواوے جا رہا ہے تو راستے میں درود شریف، کلمہ شریف پڑھتا رہے، اللہ کی تسبیح کرتا رہے تو اس کے سفر میں کوئی رکاوٹ ہے؟ نہیں رکاوٹ. اگر نماز کا ٹائم راستے میں آ جائے پڑے تو کوئی رکاوٹ ہے؟ کوئی نہیں رکاوٹ. اگر کسی آفس میں ہے، کسی دفتر میں، کسی جگہ بھی ہے تو اگر وہاں وہ نماز پڑھے تو اس کو کوئی رکاوٹ ہے؟ کوئی نہیں رکاوٹ. اللہ کے ہاں سیدھا کھڑا ہو جا، سب کام چھوڑ کر جب اذان کا وقت ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے، جب تو اذان سنے تو سب کام چھوڑ دے، دنیا کے معاملات چھوڑ دے اور مسجد کی طرف چل، کھڑا ہو کے نماز پڑھ. صحت خراب ہے بیٹھ کر پڑھ،
ٹانگیں نہیں کام کر رہی، بیٹھ کے پڑھ. بیمار ہے، بیٹھ نہیں سکتا، لیٹ کے پڑھ. لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا، اشارے سے پڑھ. کسی طرح بھی پڑھ لیکن پڑھ. تجھ پر فرض ہے. جب تو نماز پڑھے گا تو پھر تیری ہر چیز اللہ قبول کرے گا. تو شرک چھوڑ دے گا. جب تو شرک کرے گا تو ہر چیز جو تو اللہ کے راستے میں دے گا وہ تیرے منہ پر ماری جائے گی. بے نمازی کی اللہ دعا نہیں قبول کرتا. بے نمازی کے رزق میں اللہ کمی کر دیتا ہے. بے نمازی دنیا میں ذلیل ہوتا ہے. بے نمازی مرنے کے وقت اس سے ایمان نکال لیا جاتا ہے، بے ایمان ہو کے مرتا ہے. بے نمازی کی قبر تنگ کر دی جائے گی. بے نمازی کی قبر میں بچو سپ ٹھوئے ہو جائیں گے، آ جائیں گے. تمام زہریلی مخلوق آ جائے گی. بے نمازی کی پسلیاں ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر ہو جائیں گی. بے نمازی قیامت والے دن شرمندہ ہوگا. آپ اندازہ کر لیں. تو ہمیں چاہیے نا کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں. یہی حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.